یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو پاکستان کے FM 101 چینل اسلام آباد سے میں ہوں آپ کا میزبان حامد ظہور۔ سامعین، جمہوری حکومت میں عوام کے بنیادی حقوق کا تحفظ اور عوام کو بلا تاخیر انصاف کی فراہمی ریاست کی اولین ترجیح ہوا کرتی ہے، ذمہ داری ہوا کرتی ہے۔ جب عام شہری کو سرکاری دفاتر کے پیچیدہ نظام اور بیجا تاخیر یا پھر انتظامی ناانصافی کا سامنا کرنا پڑے تو ایسے میں وفاقی محتسب کا ادارہ نہ صرف اس کے لیے امید کی ایک روشنی بن کر اور مفت اور فوری انصاف کا ضامن بن کر ابھرتا ہے، بلکہ انتظامی انصاف کی فراہمی، عوامی شکایات کے ازالے اور گڈ گورننس کے قیام میں بھی ایک ستون کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسی حوالے سے اسٹوڈیوز میں آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جن کا شمار پاکستان کے ممتاز اور بلا شبہ تجربہ کار بیوروکریٹس میں ہوتا ہے۔ آپ نے 4 مارچ اسی سال پاکستان کے نویں مستقل وفاقی محتسب کے طور پر ادارے کا قلمدان سنبھالا۔ میری مراد ہے جناب نوید کامران بلوچ۔ سر، بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا، آپ تشریف لائے ہمارے اسٹوڈیوز میں۔ آپ کا شکریہ جی، بہت بہت شکریہ، آپ نے مدعو کیا، بہت مہربانی ڈی جی صاحب کی، انہوں نے یاد کیا ہماری استعداد کہ ہم آئیں اور آپ کے سامنے پیش ہوں۔ آپ کا شکریہ جی۔ سر، آپ کا شکریہ، بلکہ آپ سے بات کرنے سے پہلے میں سامعین سے آپ کا تعارف کراتا چلوں، جو کہ کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ ہم اکثر ہمیشہ کہتے ہیں آپ کا ماشاءاللہ کیریئر، آپ کا تعلیمی اور پیشہ ورانہ خدمات کا کینوس بہت وسیع ہے، اور اگر اس پہ ہم نظر ڈالیں تو آپ نے لندن اسکول آف اکنامکس برطانیہ سے سوشل پالیسی اینڈ پلاننگ ان ڈیولپمنٹ کنٹریز میں ڈگری حاصل کی، امریکہ سے آپ نے BBA کیا، اس کے علاوہ آپ نے ہارورڈ یونیورسٹی اور آکسفورڈ یونیورسٹی سے ایگزیکٹو لیڈرشپ میں تربیت حاصل کی۔ 1985 میں آپ نے CSS کا امتحان پاس کیا اور سول سروس آف پاکستان میں شامل ہوئے۔ مختلف اضلاع میں آپ ڈسٹرکٹ مینجمنٹ میں رہے بطور اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنر اور پرنسپل سیکرٹری برائے وزیر اعلیٰ سندھ، اور مختلف صوبائی محکموں کے آپ سیکرٹری بھی رہے، اور اس کے بعد آپ ایگزیکٹو ڈائریکٹر رہے ورلڈ بینک میں بھی۔ بہت ساری ایک طویل ماشاءاللہ فہرست ہے، اور ان دنوں بھی اگر ہم دیکھیں تو آپ کی ذمہ داریاں خاصی وسیع ہیں۔ آپ رکن ہیں فورم آف پاکستان امبڈسمین اور OIC امبڈسمین ایسوسی ایشن کے، اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل امبڈسمین انسٹیٹیوٹ کے بھی آپ رکن ہیں۔ یعنی بحیثیت مجموعی پبلک سیکٹر، مینجمنٹ، انتظامی اور مالیاتی امور، عدالتی نظام، صحت، انشورنس اور پلاننگ اور ڈیولپمنٹ میں آپ وسیع تجربے کے حامل شخصیت ہیں۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک کہ آپ نے یہ قلمدان سنبھالا، تقریباً 3.5 ماہ ہو گئے وفاقی محتسب کے ادارے میں۔ حال ہی میں نے سوشل میڈیا دیکھتے ہوئے آپ کا ایک بڑا خوبصورت پیغام میری نظر سے گزرا، جس میں آپ نے کہا کہ بڑے اعتماد سے کہ اگر کسی فرد کو کسی محکمے یا کسی ادارے سے کوئی شکایت ہو تو آئیں ہمیں بتائیں۔ یہ آئیں اور ہمیں بتائیں والا جملہ بڑا خوبصورت لگا کہ آپ نے دعوت دی ہے کہ اگر آپ کو کوئی پریشانی، کوئی مسئلہ ہے تو آپ ہم سے رجوع کر سکتے ہیں۔ تو کیوں نہ سر گفتگو کا آغاز اسی سے کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ وفاقی محتسب کا بنیادی کردار کیا ہوتا ہے، کچھ اس حوالے سے۔ ایک تو حامد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ دوبارہ کہ آپ نے مدعو کیا جی۔ دوسرا یہ جو آپ نے جسے کہتے ہیں پوری میرے کیریئر کے بارے میں جو بتایا، بس میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جی، اللہ تعالیٰ نے اس میں عزت دی۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ توبہ کی ہوگی، قبول ہوئی ہوگی، تو اس کے ایک ریوارڈ میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہنچایا۔ آپ کی بات جی بالکل درست ہے کہ جب سے چارج لیا، یہی کوئی مارچ کی
4th کوڈ ٹو بی پریسائز. تو اس ادارے کے بارے میں معلومات تو تھیں، جیسے آپ نے اپنے تعارف میں بتایا، جی جو بھی 35-40 سال کی نوکری رہی، ماشاءاللہ، صوبوں میں بھی رہی، زیادہ وفاق میں جب رہی تو آئیڈیا ہوتا تھا کہ وفاقی محتسب کا ادارہ ہے کیا. لیکن حقیقتاً میں آپ کو یہ عرض کرتا چلوں کہ مجھے بالکل یہ معلوم نہیں تھا کہ اس ادارے کی پوری اتنی حیثیت، افاقیت اور اس کا ایک آؤٹ ریچ کتنا ہے. وہ میں اس لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جب میں نے چارج لیا، بریفنگز ہوئیں، تو مجھے نہیں علم کہ آپ کو کتنا اس میں، اور یا ہماری ناظرین کو اس میں کتنا، سننے والوں کو یہ علم ہوگا، لیکن آپ یقین کیجئے کہ آخری سال میں وفاقی محتسب نے 2,56,000 کمپلینٹس جو ہیں وہ سنی گئیں. ان کا آپ یوں سمجھیں ڈسپوزل صرف نہیں ہوا، تدارک ہوا، اور کافی حد تک میں کہہ سکتا ہوں میجورٹی ان کمپلیننٹس کو اس سے استفادہ ہوا، فائدہ ہوا جس کی انہوں نے کمپلینٹ کی تھی. تو پہلے تو میں عرض کرتا چلوں، میں بالکل ایڈمٹ کرتا ہوں، مجھے اس ادارے کی ایک جیسے جو باقاعدہ آپ کہیں حیثیت، وہ مجھے علم نہیں تھا. تو جب یہ تھوڑا بہت معلوم ہوا، شروع کے دن تھے، بریفنگز لیں، تو پریشانی بہت ہو گئی تھی. اپنا پریشانی جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں انٹروسپیکشن، سوچا کہ اتنی ذمہ داری جو خداوند تعالیٰ نے دی ہے، ظاہر ہے جی جب ایک اختیار ملتا ہے اور ایک جسے ہم کہتے ہیں کہ قانوناً آپ کو جو اختیار ملتا ہے، پاور ملتی ہے، تو آپ کو وہ تو ایک پہلو ہے، لیکن دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس کے ساتھ پھر اتنی آپ کی اکاؤنٹیبلٹی بڑھ جاتی ہے اگر آپ اس کو اس طریقے سے سوچیں تو. صحیح. تو اس میں مجھے کچھ ٹائم لگا سوچنے کا، اور اس میں زیادہ ایک غور کرنے کا کہ میں اس کو پہلے تو اس کو میں ایبزارب کر کے سمجھوں کہ یہ ہے کیا، اور پھر اس کو آگے لے کے جاؤں. بالکل صحیح. اب آگے لے کے جانے میں ضروری یہ تھا کہ میں اس کو جو ایک ہوتی ہے انگریزی میں کہتے ہیں کیتھارسس کیا جائے، اینالائز کیا جائے، اس کے ہر پہلو کو دیکھا جائے، اور پھر اس میں جو اپنی سمجھ کے بارے میں ہے اس کو آگے لے کے. اب 35-40 سال کی جیسے نوکری رہی، اس میں مینجمنٹ ہو گیا، آرگنائزیشن ہو گئی، مینجمنٹ ہو گئی، پبلک سیکٹر کو سمجھنے کا موقع ملا، اور ایک آپ یوں سمجھیں کہ ایک پرابلم سالونگ کا جو ایک ہوتا ہے کہ ایک مسئلہ ہے اس کا حل تلاش کیا جائے، وہ ایک میرے لیے میری اس پوری زندگی کا ایک بہت بڑا لیسن ہے. صحیح. جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک سول سرونٹ کے لیے، ایک پبلک سیکٹر ایک جہاں پہ انسان کام کر رہا ہے، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کس طریقے سے مسئلے کا حل ڈھونڈتے ہیں، جسے ہم ریڈریسل آف گریونس کہتے ہیں. اور وہ ریڈریسل آف گریونس اس ادارے سے اس کا بہت زیادہ تعلق ہے، وہ بہت منسلک ہے. اب وہ میں عرض کروں وہ کیسے ہے. وہ یہ ہے کہ یہ ادارہ قائم ہوا 1983 میں، اس کا لاء پاس ہوا جی 1983 میں. اب اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا آپ یوں سمجھیں نیم عدالت، نیم انصاف، کوازائے جوڈیشل ہم کہتے ہیں، اور یہ کوازائے ایگزیکٹو بھی ہے. تو آپ کے پاس قانون بھی ہے
آپ کے پاس ایک اس قانون کے تحت آپ کے پاس لیٹ سے کہ سول کورٹ کے پاور بھی ہیں، سپریم کورٹ کا آپ کے پاس ایک حیثیت ہے، اور اس کے علاوہ ایگزیکٹو جو ہم کہتے ہیں وہ آپ کے پاس موجود ہے کہ آپ جس طریقے سے اس کو مسئلے کو حل کریں، امپلیمنٹ کریں۔ صحیح۔ تو اس کو دیکھتے ہوئے ایک یہ بالکل منفرد ہے، منفرد اس لیے بھی ہے کہ اس کے قانون کے مطابق آپ کو اگر کوئی کمپلینٹ ملتی ہے اور وہ رجسٹر، اس کا ایک پوری ایک پروسیس ہے، وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا، لیکن اس وقت جو بتانا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو کمپلینٹ ہے یہ قانوناً محتسب کو 60 دن یا 60 دن سے پہلے اس کو ریزالو کرنا ہے۔ اچھا، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو 60 دن سے زیادہ طول دیں، یہ قانوناً یہ محتسب پہ یہ لاگو ہے۔ اب اس کا میں کیوں اس پہ ایک آپ یوں سمجھیں کہ ایک اس کو ذکر زیادہ کرنا چاہ رہا ہوں، وہ اس وجہ سے آپ نے جیسے بات کی اور میں نے کہا کہ یہ منفرد ہے، تو باقی آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ عدالتی یا ادروائز اس نظام میں، ان اداروں میں کوئی قدغن نہیں ہے، 2-4 دن میں بھی ریزالو ہو جاتے ہیں، سال بھی لگ جاتے ہیں، اور جنرلی ہم جو سنتے ہیں کہ جی سول ایک مسائل چل رہے ہیں، سالوں بعد ریزالو ہو رہے ہیں، تو یہ ایک اس کی ایک بہت بڑی ایڈوانٹیج ہے۔ اب ان 60 دنوں کو دیکھتے ہوئے یہ جو ایڈوانٹیج ہے، یا یہ ایک نہایت ہی ایک قانوناً ایک اختیار ہے جو محتسب کے پاس ہے، اس کا فائدہ جو ہے آپ غور کریں تو وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس تقریباً حامد صاحب کوئی 96-97% کمپلینٹس، اب آپ لگا لیں حساب، 2,56,000، تو تقریباً 2.25 لاکھ سے بھی زیادہ وہ کمپلینٹس تھیں یا وہ کمپلیننٹس تھے جو ایک وکیل افورڈ نہیں کر سکتے۔ اچھا، وکیل ایک افورڈ نہیں کر سکتے وہ کمپلیننٹ، دوسرا متوسط طبقے سے، صحیح، جن کا ایک روزانہ کا ایک ایسا مسئلہ ہے جو 10, 12, 15,000, 18,000, 20,000 کے بل کے اوور بلنگ پہ ہے، ڈیفیکٹو بلنگ پہ ہے، ان کو BISP سے کوئی ایشو ہے، ان کا پاسپورٹ نہیں ملا جا رہا، اس طریقے کے مسائل ہیں۔ میں آپ کو 10, 12, 14 ایسی ایجنسیز ہیں جن میں زیادہ مسائل وہ ہیں جن کو ہم جب کہتے ہیں کہ ایک پرابیبلی ایک صاحب حیثیت جو ہے وہ اس کے سامنے وہ مسئلہ ہو ہی نہ، وہ سوچے بھی نہ اس کا کہ جی یہ کوئی مسئلہ بھی ہے، لیکن اس شخص کے لیے یہ مسئلہ ہے جو نہ صرف متوسط طبقے کا ہے، نہ وہ وکیل افورڈ کر سکتا ہے، نہ وہ آفس کے اتنے چکر لگا سکتا ہے۔ تو یہ سب دیکھتے ہوئے جب ہم آئے، سوچا، کچھ دوستوں کو میں نے اکٹھا کیا آہستہ آہستہ کر کے کہ یار آئیں مدد کریں، اور حقیقت ہے یہ ہماری اس ادارے کا، جیسے ہم کہتے ہیں نا، ایک مشن ہے، اور وہ مشن ویژن بھی ہے۔ آئیں ہمیں بتائیں، آپ آئیے، ہمیں اپنے مسائل بتائیں، جو بھی ہم سمجھ سکتے ہیں اس میں تدارک لانا، وہ ہمارا کام۔ بڑا خوبصورت جملہ۔ اچھا، گھر کے مجھے احساس ہوا کہ جیسے گھر کا سربراہ کوئی بچے کو اگر دیکھتا ہے کہ وہ کسی مشکل میں ہے تو وہ بڑی باہیں پھیلا کے کہے گا کہ جناب آئے، مجھے بتاؤ، مجھے بتاؤ، بالکل، وہ مجھے بتاؤ میں اور بلانے میں جو تاثر ہے، جی
وہ بڑا خوبصورتی سے اس میں جھلکتا ہے کہ ادارہ کس حد تک، گو کہ یہ روایتی عدالتی نظام کی طرح سے نہیں ہے، لیکن اس کے جو فیصلے ہیں وہ عدالتی ضرور ہیں، اور بالکل اس میں پھر اپیل کا حق بھی ذرا محدود ہے، بہت محدود ہے. بہت محدود ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کسی، ظاہر ہے یہ بھی ایک سرکاری ادارہ ہے، اور کسی سرکاری ادارے کے خلاف اگر کوئی غیر جانبدار فیصلہ دینا، اس پہ عمل درآمد کروانا، اس میں بھی بڑے چیلنج درپیش ہوتے ہوں گے؟ ڈیفینیٹلی ہیں جی. جی دیکھیے حامد صاحب، پہلے تو جو آپ نے بات کی اس کو میں آگے بڑھاتا ہوں کہ اس ادارے کی کیوں منفرد ہے، صحیح، اس کا جو اختیار ہے یا اس کا جو وجود ہے وہ کیا ہے. وہ ایک نیم عدالتی ہے، بالکل ہے، لیکن یہ کمپلیٹلی انڈیپینڈنٹ ہے. اور ٹھیک. وہ انڈیپینڈنس اس کی یہ ہے کہ یہ محتسب جو ہے اس کی جو تعین کرتا ہے، جو اپوائنٹمنٹ ہے، وہ پریزیڈنٹ صاحب کرتے ہیں. درست. پریزیڈنٹ صاحب ایڈوائس لیتے ہیں ظاہر ہے پرائم منسٹر سے، لیکن یہ اپوائنٹمنٹ، اس کا تعین صرف اور صرف پریزیڈنٹ صاحب کا اختیار ہے. اور اس لیے کوئی بھی فیصلہ جب محتسب کرتا ہے، اس کی جو اپیلیٹ اتھارٹی ہے وہ صرف پریزیڈنٹ ہے، نہ اور کوئی کورٹ بھی نہیں ہے، ہائی کورٹ بھی نہیں ہے، سپریم کورٹ بھی نہیں ہے. تو اگر ایک کمپلین آیا یا آئیں، ایک فیصلہ ہوا، اس فیصلے کے خلاف کمپلیننٹ یا ادارہ، کوئی اور بھی گورنمنٹ ادارہ، وہ اگر اس کی اپیل کرے گا تو وہ اگر قانوناً آپ اس کا دیکھیں، صحیح، جو قانون میں لکھا ہوا ہے وہ یہ کہ وہ صرف صدر کے پاس جائیں گے. تو ایک تو دیکھیے یہ ایک پہلو ہے. دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ محتسب کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ صدر پاکستان کی ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے، کوئی بھی وجہ ہو، اگر وہ ریزائن کرنا چاہے تو اور بات ہے، لیکن اس کے خلاف اگر کوئی بھی کارروائی کوئی بھی لانا چاہے حکومت بھی، تو وہ سپریم جوڈیشل کونسل کا حق ہے. صحیح. تو اس سے جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ یہ ایک تو انفرادیت ہے. اب اس کی جو آپ یوں سمجھیں دائرہ اختیار ہے، ایمبٹ جسے ہم کہتے ہیں انگریزی میں، وہ حامد صاحب وہ ہے کہ کوئی بھی وفاق کی حکومت میں ادارہ ہو، منسٹری ہو، ڈویژن ہو، جو تقریباً 840 ہیں اس وقت، اس میں جیسے آپ نے فرمایا تھا میل ایڈمنسٹریشن، انتظامی ناانصافی، ڈسکرمنیشن، پالیسی نہیں، پالیسی ہمارا کام نہیں ہے. صحیح. اس لحاظ سے اگر ایک انتظامی ناانصافی، میل ایڈمنسٹریشن کے تحت کوئی کمپلینٹ آتی ہے یا محتسب خود دیکھتا ہے، تو وہ اس کا اختیار ہے کہ اس پہ وہ اپنی توجہ دے، اور ایک پوری پروسیس ہے کمپلینٹ کی، وہ اس ادارے سے پوچھ گچھ کرے، یعنی اکاؤنٹیبل کرے. صحیح. اب آپ کا جو کہنا تھا وہ یہ تو ایک ہو گئی پروسیس. ٹھیک ہے. تو نیچرلی کریڈیبلٹی اگر آپ کی ہے کہ ایک انصاف جو محتسب سے جائے گا یا وہ کریں گے آفٹر اے پراپر پروسیس، ہیئرنگ ہوتی ہے، اس کو دیکھا جاتا ہے، فائنڈنگز آتی ہیں، محتسب پر فیصلہ لکھتا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس میں انصاف ہے اور وہ بیسڈ ہے ایویڈنس پہ، اور وہ بیسڈ ہے ایک پراپر اس کی ایک پروسیس پہ، تو آپ یقین کیجئے کہ وہ ایجنسی یعنی کوئی بھی حکومتی ادارہ یا کمپلیننٹ اس کو قابل قبول ہوتا ہے. اب اس کو دیکھتے ہوئے ہمارا جو کام، میں ایٹ لیسٹ میرا یہ ہمیشہ رہا ہے
کہ بہت چیزیں افہام و تفہیم سے حل ہو جاتی ہیں. جی ہاں. آپ کو انا کا مسئلہ نہیں کرنا چاہیے. آپ کو اختیار جہاں آپ کو اختیار ایک استعمال کرنا ہے، ایک تو تجاوز کوئی حق نہیں بنتا کسی کا بھی، لیکن اگر اختیار استعمال کرنے کی ضرورت بھی پڑتی ہے تو وہ آپ اس طریقے سے کریں کہ آگے والے کو وہ آپ کی وہ کریڈیبلٹی محسوس ہو. اب میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، وہ یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ایک آپ کے پاس ایکسٹریم اختیار یہ ہے کہ آپ ایک محتسب کنٹیمپٹ کا نوٹس دے سکتا ہے کہ اگر کوئی ادارہ ایک فیصلے کو یا ایک پروسیس میں رکاوٹ آ رہا ہے، لیکن اس کی کبھی بھی نوبت نہیں آئی، نہ آنی چاہیے. دوسرا، اب 35-40 سال کی نوکری ہوئی ہے، باقی جو ادارے میں کام کر رہے ہیں، حکومت میں کام کر رہے ہیں، وہ میرے سبارڈینیٹس بھی رہے ہیں، دوست بھی رہے ہیں، اور میں ان کو ایز اے کولیگس دیکھتا ہوں. ان کو فون کر لیا، بلا لیا. اب میں جیسے عرض کروں کہ ہمارے پاس بہت کمپلینٹس آتی ہیں بجلی کے بلوں کی، پاور سیکٹر سے، چاہے آپ، اور کیونکہ وفاق کے تو وہ کراچی سے لے کے جیکب آباد سے لے کے یہاں پہ، وہاں سے سبی سے لے کے فاٹا سے لے کے یہاں پہ لیسکو سے لے کے فیسکو سے لے کے آئی ایس کو سے لے کے تو اور ہیسکو سے لے کے کوئٹہ کا کویسکو سے لے کے، اب یہ جو سارے ادارے ہیں ان میں ایک پاور سیکٹر کے ہیں، آپ کو بھی علم ہوگا. جیسے میں نے عرض کیا کہ ان میں کافی کمپلینٹس آتی ہیں. تو میرے کولیگ میرے ساتھ رہے ہیں، جب میں کے پی میں چیف سیکرٹری تھا، پھر وہ سندھ میں آئے، بالکل چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں. فخر نام ہے ان کا، فخر عالم، وہ اس وقت سیکرٹری پاور ہے. تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی، وہ آ گئے تھے. انہوں نے سی اوز کو بلا لیا، ان کو ہم نے کمپلینٹس کی نوعیت بتائی. بہت خاطر خواہ اس کا فائدہ ہوا. فائدہ یہ ہوا کہ ایک تو 2-4 دنوں میں مورلیس وہ کمپلینٹس حل ہو گئیں. انہوں نے ایک فوکل آدمی جو ایک جوائنٹ سیکرٹری ہوتا ہے، ایڈیشنل سیکرٹری ہوتا ہے، وہ آگے کر دیا. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو بیسک آبجیکٹو ہے وہ تو ہے کہ ایک اداروں کو ریڈریسل ہو اور جلد از جلد ہو. تو اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی ادارے کو ایک اس طریقے سے کیا جائے کہ اس کو ہم کوئی دیوار سے لگائیں یا اس میں کوئی ہم اکاؤنٹیبلٹی اس لحاظ سے دیکھیں. وہ ہمارا مقصد نہیں ہے یہاں پہ، تو اس کی نوعیت نہیں ہے. بالکل صحیح. لیکن ایک چیز، ایک نقطہ میرے ذہن میں آ رہا تھا. جی پلیز. آپ نے جیسے ذکر کیا کہ 60 دن کے اندر اندر فیصلہ ہو جاتا ہے، اور ماشاءاللہ آپ کے سارے بیچ میٹس ہیں وہ آپ کے ساتھ تقریباً ان تمام معاملات میں ساتھ چل رہے ہیں. اور یہ بڑی خوبصورتی ہوتی ہے کہ جب آپ کسی ادارے کو پراپر لیڈ کر رہے ہوں اور تمام سٹیک ہولڈرز یہ آپ کے ساتھ ساتھ چل رہے ہوں، تو آپ کو نتائج بڑے خاطر خواہ حاصل ہوتے ہیں. اس حوالے سے فیصلہ ہونے کے بعد جو کمپلیننٹ ہے وہ سمجھتا ہے کہ جناب میرا مسئلہ حل ہو گیا، اور بڑا خوش ہوتا ہے کہ بھئی 60 دن کے اندر. لیکن ایک ایسا بعض اوقات ایشو بیچ میں ہوتا ہے کہ جو فیصلہ ہوا اس پہ عمل درآمد میں پرابلم آ گیا، یا جو دوسرا ادارہ ہے وہ اس پہ عمل درآمد کرنے میں گریزاں ہے. تو اس صورت میں پھر کیا ہو سکتا ہے؟ اگر دیکھا جائے تو یہ ایک جنرلی جی یہ ایک پبلک سیکٹر جہاں پہ گورنمنٹ کے ادارے ہیں وہاں پہ یہ ایک بہت لاگو ہوتا ہے یہ کویسچن. جنرلی یہی ہوتا ہے کہ جی قانون بھی ہے اور اس پہ ایک فیصلہ بھی آ جاتا ہے، عمل درآمد نہیں ہوتا. جی اب اس سلسلے میں میں آپ کو تھوڑا سا یہ ایک پروسیس بتاؤں کہ لیٹس سے ایک کمپلینٹ آئی. اس کمپلینٹ کو اگر ایک قانون کے تحت کچھ ہمارے اس میں کرائیٹیرینز ہیں، وہ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ محتسب کا اختیار ہے تو وہ رجسٹر ہو جاتی ہے. صحیح، رجسٹر ہو گئی، مقصد ہے کہ وہ اب ایک اس نے قانونی
جو ہے حیثیت اختیار کر لی. جی. اس کے بعد رجسٹریشن کے بعد اس کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے. ٹھیک. انویسٹیگیشن میں ہم اسے کہتے ہیں ہیئرنگ ہوتی ہے. ہیئرنگ کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں پارٹیز کو ایک جو کمپلیننٹ کا تو ہونا یا اس کا ضروری ہے، لیکن جو ادارہ ہے ان کو بھی بلایا جاتا ہے. صحیح. 2-3 ہیئرنگ ہوتی ہیں اگر ضروری سمجھیں، اور آپس میں پوچھا جاتا ہے، بات کی جاتی ہے. اس کے بعد اس ہیئرنگز کے بعد فائنڈنگز آتی ہیں. ان کا آپ یوں سمجھیں آئی او جو ایک انویسٹیگیشن آفیسر ہے وہ فائنڈنگز دیتا ہے. فائنڈنگز کو اپریزل کیا جاتا ہے، مطلب اس کو نوک پلک ٹھیک کی جاتی ہے، دیکھا جاتا ہے کہ جی یہ جو فائنڈنگز ہیں کیا یہ قانون کے مطابق ہیں بھی یا نہیں ہیں، اور پھر وہ محتسب کے پاس جاتا ہے. میں ایز محتسب اس کو دیکھتا ہوں. صحیح. اور پھر میں اس میں وہ فیصلہ لکھ کے آگے بڑھاتا ہوں. اور یہ جو فیصلہ ہے یہ بتا دیا جاتا ہے اس ادارے کو بھی اور کمپلیننٹ کو بھی. بالکل ٹھیک. اب آپ کا سوال آتا ہے جی کہ اس کے بعد کیا ہے. ہمارے قانون کے جو محتسب کا قانون ہے اس میں ظہور صاحب اس فیصلے کے بعد ایک بہت امپورٹنٹ ایک ونگ جو میں نے اب قائم کر لیا ہے، پہلے بھی تھا، اب اس کو میں نے فارملائز کیا ہے، وہ ہے امپلیمنٹیشن کا. صحیح. عمل درآمد. صحیح. اس میں بھی بلکہ میرے ساتھ اسٹاف کالج NMC نیشنل مینجمنٹ کورس کیا تھا، ان کا نام ہے حسنین مہدی صاحب. وہ گریڈ 22 کے افسر تھے، آخری ان کی پوسٹنگ تھی سیکرٹری FPSC. ان سے میں نے ریکویسٹ کی، وہ آئے ہیں، اب وہ ہیڈ کر رہے ہیں. تو مطلب ایک تو ہمارے پاس ایک ونگ ہے عمل درآمد کا، وہ میک شور کرتے ہیں کہ جو بھی فیصلہ ہوا ہے ان کے پاس پھر ان کی پوری ایک ٹیم ہے. ٹھیک. کہ جی صرف ادارے سے نہیں، وہ کمپلیننٹ سے زیادہ پوچھتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ یہ فیصلہ ہوا تھا، کیا وہ عمل درآمد ہو گیا یا نہیں ہوا. بات وہاں ختم نہیں ہوتی ہے جی. اگر ان کو کوئی ایشو آتا ہے تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم ادارے کو دوبارہ فون کریں، بتائیں کہ یار دیکھو یہ ہوا ہے، ایسے نہ کرو کہ ہمیں تمہارے دوبارہ بلانا پڑے، جس کی بہت کم ایک نوبت پڑتی ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک انوائرمنٹ ایک وہ چینج کرنے کی ضرورت ہے. جو میری کوشش ہے ہمیشہ یہ ہے کہ نہ صرف افہام و تفہیم ہو، وہ یہ ہو کہ اکاؤنٹیبلٹی کو بھی سمپلیفائی کیا جائے ہر ایک. اور میں نے کیونکہ کنٹمپریری 35-40 سال کام کیا ہوا ہے فرام دی ادر سائڈ، تو آئیڈیا ہے کہ مجبوریاں بھی ہوتی ہیں. کبھی کبھار قانوناً کوئی فیصلے آ جاتے ہیں جن کا عمل درآمد واقعی مشکل ہے. اب 2-3 مثالیں ہیں میرے پاس ایسے. ہمارے پاس جو ونگ ہے وہ اس کا عمل درآمد کرتا ہے یا کوشش کرتا ہے کہ وہ ہو جائے. اب اس کو تھوڑا سا عرض کرتا چلوں کہ اس ساری چیز کو جب غور سے دیکھا جی تو ایک اور کاوش ہے، وہ یہ ہے کہ انٹرسٹنگلی یہ 1983 میں جب اس کا لا آیا تھا تو اس کے ایک سیکشن ہے 33 جو اس وقت ہمارے پہلے محتسب سردار اقبال صاحب تھے. انہوں نے، اور وہ اس وقت سپریم کورٹ کے جج بھی تھے، اچھا، تو انہوں نے ایک بہترین سیکشن دیا جی، جس کو آپ یوں سمجھیں، ہم کہتے ہیں ہمارے اس قانون کے بارے مطابق IRD، وہ ہے انفارمل ریزولوشن فار ڈسپیوٹ، جو دوسرے قانون میں آپ نے شاید پڑھا ہوگا جسے ہم ADR کہتے ہیں، آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن. اب اس کا انہوں نے جو 33 میں جو یہ قانون کا لکھا،
اس کا مقصد ان کی نظر میں پنچایت سسٹم تھا, ایک جرگہ سسٹم تھا. اس کو انہوں نے اس ادارے کی کریڈیبلٹی دیکھتے ہوئے لکھا, اور میں تو جب مجھے ٹائم ملتا ہے وہ میں پڑھتا ہوں. ان کا مقصد یہ تھا لکھنے کا, جو یہ ہمارے قانون میں ہے, جس کو اب کوشش میں نے کی ہے کہ ایک میں نے پراپر اس کا ونگ بنایا ہے. بہترین افسر اب اس کو وہ کر رہے ہیں, وہ بھی ایک ریٹائرڈ گریڈ 22 کے آفیسر ہیں, ڈاکٹر آصف شاہ, اے جے کے نمایاں افسران میں ان کا نام آتا ہے. وہ اب ہیڈ کر رہے ہیں. اب اس کا جو مفہوم ہے وہ یہ ظہور صاحب کہ آپ ایک ادارے کو بلائیں, کمپلینٹ آ جائے, اور وہ ہیئرنگ جو ہے وہ انفارمل ہے. صحیح. آپ بٹھائیں, ان کو کہیں کہ دیکھیں یہ ہیئرنگ ہے, یہ ایک کمپلینٹ ہے, اور یار یہ ایک ہے, کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ کیا ہم وہ سارا قانوناً جو ہمیں ایک پروسیس دی ہوئی ہے کہ ہم ہیئرنگز بھی کریں اور اس میں فیصلے بھی لکھیں اور سب کچھ کریں, اس میں کوئی آپس میں آپ کر سکتے ہیں کوئی افہام و تفہیم؟ تو لیٹس ڈو دیٹ. اور یہ جب لکھا گیا تو یہ صرف کوئی بھی ایک وفاق کے ادارے تک محدود نہیں ہے. اگر دو پارٹیز ہیں, پرائیویٹ پارٹیز ہیں, وہ بھی آنا چاہیں اور وہ کہیں کہ دیکھیں ہمیں متصب پہ یقین ہے, ہم آنا چاہتے ہیں, اور یہ آپ ایک بڑا سمجھ کے. صحیح. لیکن میں تھوڑا, جیسے میں نے عرض کیا, اس کو میں نے تھوڑا اور پڑھا تو وہ بڑا انٹرسٹنگ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ ایک متصب جو ہے وہ ایک کسی بھی شخص کو مدعو کر سکتا ہے کہ آپ آئیے, آپ بھی اس میں فیصلہ کریں. تو آپ تھوڑا سا غور کریں اس کو کہ اگر ہمارے ایک گاؤں میں آج کل جو ہوتے ہیں فیصلے, وہ کون کرتا ہے؟ ایک بڑا کرتا ہے. ظاہر جرگے بیٹھتے ہیں, ایک بڑا ہوتا ہے. کیونکہ میں بھی ایک رورل بیک گراؤنڈ کا ہوں, کچھ کام بھی کیا ہوا ہے, اور میں اس میں حقیقتاً بتاتا ہوں کہ اس میں دونوں پارٹیز نے بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ اتفاق ہونے کے بعد کوئی یہ کہے کہ نہیں جی مجھے قبول نہیں ہے. تو انہوں نے یہ سارے سیکشن کو ایک کنسیلیشن کے طور پہ کیا. یہ نہیں کیا کہ یہ کوئی قانوناً لاگو ہوگا کہ نہیں جی اگر آپ نے یہ آگے چل کے یہ نہیں مانا تو آپ پہ کوئی جرمانہ ہوگا. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو اس کریڈیبلٹی کو دیکھتے ہوئے تو میں نے اس لیے تھوڑا سا اس بات کی زیادہ وضاحت کی ہے کہ یہ بھی ایک ہمارے پاس بہت اسٹرانگ پوائنٹ ہے محتسب کے پاس. بالکل. آپ نے سر افہام و تفہیم کی بات کی, مجھے حفیظ ہوشیارپوری کا بڑا خوبصورت شعر یاد آیا کہ دلوں کی الجھنیں بڑھتی رہیں گی اگر کچھ مشورے باہم نہ ہوں گے, لیکن دلوں کی الجھنیں تب بھی بڑھ سکتی ہیں کہ اگر کوئی بات کرنے کا حوصلہ نہ کرے. ہمارے ہاں جو دیہات میں یا عام طور پر ایک رجحان یہ بھی پایا جاتا ہے کہ کسی کو اگر کوئی مسئلہ ہے تو وہ بتانے سے گریز کرتا ہے, گھبراتا ہے. گریز کرنے زیادہ گھبراہٹ کا شکار ہوتا ہے کہ اگر میں اس ادارے کے ساتھ مجھے پرابلم ہے, اگر میں اس کی محتسب میں کروں گا تو کہیں اس کے نتیجے میں مجھے ہی کسی پریشانی الجھن کا سامنا نہ کرنا پڑ جائے. تو اس قسم کی اگر صورتحال سامنے آ جائے تو اس پہ کیا کیا جا سکتا ہے؟ بڑا ویلڈ ہے جی کویسچن. بالکل ہوتا ہے جی ایسے, اور خاص طور پہ یہ دیہی علاقوں میں زیادہ ہوتا ہے. تو اس پہ جب میں نے عرض کیا, اس پہ جب غور کیا گیا, تھوڑا سا سوچا گیا, تو یہ مجھے معلوم چلا کہ تقریباً 87% جو ہیں کمپلینٹس وہ صوبوں سے آتی ہیں. صوبوں کا مطلب ظاہر ہے ریموٹ ایریاز بھی ہوں گے. تو اس میں ایک ہمارا ایک کانسیپٹ ہے جو ایک ٹریڈیشن کہہ دیں یا ایک دستور ہے جس کے تحت ایک کیا جاتا ہے, اسے ہم کہتے ہیں OCR, کہ ایک دیہی, نیم دیہی
علاقوں میں جاتے ہیں جی اور کچھ ایجنسیز کے بھی ہوتے ہیں, اور وہاں پہ آپ یوں سمجھیں جیسے ایک کھلی کچہری تو میں نہیں کہوں گا, کھلی کچہری تو زیادہ ایڈمنسٹریٹو ہے, لیکن ایک ٹائم دے دیا جاتا ہے, اس کی پبلسٹی ہوتی ہے کہ جی اس دن محتسب کا along with ادر ایجنسیز جو ہیں, ادارے کے سربراہان ہیں یا ان کے فوکل ہیں, وہ آئیں گے, آپ کی کوئی کمپلینٹ ہو صحیح تو آپ ضرور آئیے. اب دیکھیے یہ جو ایک پروسیس ہے اس میں بہت گیپس ہیں, اور میں بالکل یہ تسلیم کرتا ہوں. تو اس کو دیکھتے ہوئے ایک تو یہ ہمارے ایک بالکل یہ ایک بات بہت آویزاں ہو گئی کہ اس میں کام کرنے کی ضرورت ہے. اب جب کام کرنے کی ضرورت تھی تو اب میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جو پالیسی ہوتی ہے اس کو جتنا آپ فارملائز کرتے جائیں اتنا بہتر ہے. تو اس میں اب جو کام کیا گیا وہ یہ کیا جا رہا ہے بلکہ کہ ہم اس میں ایک تو جتنی بھی ہماری آؤٹ ریچ ہے اس کو ہم تحصیل اور سب تحصیل لیول پہ لے کے جا رہے ہیں. صحیح کہ وہاں پہ یہ ایک تو قائم ہوں گی, جایا جائے گا مہینے میں ایٹ لیسٹ 2 دفعہ جائیں گے, ٹھیک ہے, اگر 3 دفعہ نہیں تو 2 یا 3. اس کے علاوہ جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو مین ایک کام کرنے کی ضرورت ہے جو ہم نے اس لحاظ سے بھی اور جنرلی محتسب کے ادارے کو دیکھتے ہوئے, وہ ہے کہ اس کی جو ایک آگہی ہے, اویئرنیس ہے, بالکل وہ بہت کم ہے, ڈیفینیٹلی کم ہے. اب میں آپ کو اپنی مثال دے دوں, جس نے وفاق میں بھی کام کیا ہو, صوبوں میں بھی کام کیا ہو, اس کو اتنا علم نہیں تھا جب اس نے ٹیک اوور کیا, تو میں باقیوں کو کیوں بلیم کروں یا ان کا کیا میں بات کروں. صحیح. تو حقیقتاً جیسے میں دوبارہ ان کا عرض کرتا چلوں کہ جب ایک یہ دیکھا گیا, اور اس وقت آلموسٹ 44-45% جو کمپلینٹس ہیں وہ اب آن لائن آ گئی ہیں. تو یہ تو میڈیا کا جو ایک کردار تھا, جس میں مجھے دوبارہ کہنے دیں آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہماری خوش قسمتی نہیں جی مہربانی ہے کہ آپ نے یہ ہمیں ٹائم دیا. آنے کا بھی مقصد یہی تھا کہ جتنی ہم اویئرنیس کر سکیں. پہلی بار آیا ہوں آپ کے پاس, ڈیفینیٹلی یہ آخری بار نہیں ہوگا. نہیں انشاءاللہ. عوامی آگاہی کے لیے ہم ریڈیو پاکستان کا مائکرو فون تو ہمہ وقت حاضر ہے. بہت مہربانی ہے آپ. بالکل. آپ نے ابھی OCR کی بات کی, یہ آؤٹ ریچ کمپلینٹ ریزولوشن کی, یہ بڑا میں اس کے بارے میں پڑھ رہا تھا تو مجھے بڑا اس میں حسن نظر آیا کہ بجائے اس کے کہ لوگ آتے ہیں جھجکتے ہیں بعض اوقات یا پہنچ نہیں پاتے اور بہت سے مسائل ہوتے ہیں, تو بجائے اس کے ٹیمز جو ہیں وہ خود ان تک پہنچتی ہیں, رسائی کرتی ہیں اور ان کے جو معاملات ہیں وہ حل کرتی ہیں. تو آپ کے خیال میں یہ جو OCR ہے اس نے لوگوں کے مسائل کو کم کرنے میں, ان کے پرابلمز کو حل کرنے میں کس حد تک ابھی تک یہ مؤثر رہا ہے؟ میرا خیال ہے جی کہ کافی مؤثر رہا ہے اور رہے گا, خاص طور پہ جو ماحول ہوتا ہے ایک دیہی علاقے کا, رورل ایریاز کا, تو اس میں آپس میں آ جانا, مجمع ہو جانا, ایک کوئی آپ یوں سمجھیں جیسے جنرلی رہا ہے کہ کوئی ایک تحصیلدار کا ایک دفتر ہے یا اسسٹنٹ کمشنر کا ہے یا اس طریقے کے وہاں پہ لوگ بھی آ جاتے ہیں. تو اس لحاظ سے مؤثر رہا ہے, لیکن یہ میں تسلیم کرتا ہوں کہ اس میں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے, جو ہماری کوشش ہے. بٹ انٹرسٹنگلی جو آپ نے پہلے بات کی تھی کہ اب کافی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سوشل میڈیا اور آن لائن کو بھی, آن لائن کا مطلب سوشل میڈیا کا مطلب واٹس ایپ ہو گیا, ٹیکسٹ ہو گیا, انسٹاگرام ہو گیا, میرا تو خیال ہے یہ جو جتنے بھی ٹولز ہیں بہت ہیں ٹولز ہیں. اس میں ایک اور جو مجھے فائدہ دکھائی دیا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو آپ نے فرمایا تھا کہ کوئی بھی کمپلینٹ کر سکتا ہے, صحیح, تو ان کو وہ
ڈر اور خوف جو ہے وہ ہوں، کافی اس میں میں نے کمی ہاں دیکھی ہے اس میں بالکل کہ، اور ہماری جو کوشش ہے وہ یہ بھی ہے، آپ یقین کریں بالکل اس میں میری بہت، میں نے اپنے باقی جو رفقا ہیں، دوست ہیں، سبارڈینیٹس ہیں، ریجن میں کام کر رہے ہیں، ہمارے پاس تقریباً 23 آفیسز ہیں تھرو آؤٹ ماشاء پاکستان اللہ میں، ریجنل آفیسز. ہوں، تو میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ یار دیکھو میری بات سنو، ہمارا جو وجود ہے، جو ہمیں تنخواہ مل رہی ہے، ہوں، وہ ایک کمپلیننٹ کی وجہ سے مل رہی صحیح ہے. آپ نے اس صحیح کو در در کی ٹھوکریں نہیں ہوں، کرنا، ایک دفتر سے دوسرے دفتر، دوسرے، یہ نہیں ہونا. اس نے کمپلینٹ کی، اس کی جو ہیئرنگ ہے یہ اس پہ لازم مت کیجیے گا کہ وہ آپ کے دفتر ہے، ہوں، ٹیلی فون کے تھرو بھی کر سکتا ہے، صحیح ویڈیو لنک کے آج کل ہو سکتا ہے، بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. تو اس کو تھوڑا سا ایک سہولت دیں. ہاں ایک تو آلریڈی وہ متوسط طبقے کا ہے، صحیح دوسرا یہ کہ سب سے آسان جو ہے حقیقت ہے ظہور صاحب، وہ یہ کہ کوئی آپ کے پاس آتا ہے، ایک کمپلینٹ ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، ابھی کچھ دنوں کی بات ہے. ایک وہ آیا اور میں نے وہ نوٹ کیا کہ یہیں رہتے تھے یا کہیں، اور وہ جو کمپلینٹ تھی ان کی، وہ اس کا تعلق تھا شیخو پورہ سے. صحیح تو میں ایسے دیکھتا رہتا ہوں، وزٹ بھی کرتا ہوں، اور دفتر میں بھی تھا. تو میں نے اسے بلا لیا، بٹھایا، میں نے کہا ذرا مجھے بتائیے. تو اس کا جب میں نے پورا دیکھا تو حقیقت میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا جو پہلا، اگر میں قانونین اس سے یہ کہتا کہ جی اوکے ٹھیک ہے آپ کی بالکل کمپلینٹ صحیح ہے، آپ یوں کریں مہربانی کر کے شیخو پورہ جائیں اور وہاں پہ یہ حل ہو جائے گا، یہ میرے لیے سب سے آسان ہوتا. صحیح اب اگر میں تھوڑا سا اس کی نظر سے دیکھوں، اسلام آباد آ رہے ہیں، بہت آسان کہہ دینا ہے کہ وہاں چلے جاؤ، وہ وہاں جائے، ٹائم لگائے، پیسے لگائے، تو یہ زیادتی ہے. تو کوشش یہی ہے کہ ہم نے آج کل کی جو جدید ٹیکنالوجی ہے، ڈیجیٹل کنیکٹیوٹی اسے کہتے ہیں، اس کو یوز کرتے ہوئے اس کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہوگی. یہ میرا ایک، آپ یوں سمجھیں جیسے ایک کوشش ہے، کاوش ہے، ویژن ہے کہ میں ٹیکنالوجی کو کتنا یوز کر سکتا ہوں تاکہ یہ جو پروسیس ہے اس میں آسانی ہو. تو لیٹسٹ تو اب میں نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ بھی کام ہم کر رہے ہیں. یہ جب تک نہیں آئے گی یہ چیز ہمارے اوور آل نظام میں، اور خاص طور پہ میں اگر اپنے ادارے کو دیکھوں تو اس لیے ہمارے پاس جو پورا کانسیپٹ ہے جی، وہ ہے CMIS کا، کمپلینٹ مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم. اس کو بہتر کرنا ہے جی. تو تاکہ جو بیسک کمپلیننٹ ہے اس کو بھی آسانی ملے، اور یہ جو پروسیس ہے عمل درآمد تک، اس میں جتنی ایفیشنسی آئے، اور ایفیشنسی وہی ہوگی جو میں نے ایک ٹارگٹ دیا ہوا ہے کہ اب میں 60 دنوں کی بات نہیں کر رہا، 1 یا 1.5 سال کے بعد جب یہی ٹارگٹ 40 دن پہ آئے گا تب میں سوچوں گا یا سمجھوں گا کہ ہم کچھ کر سکیں. بالکل آپ نے بڑی خوبصورت اور بڑی جامع انداز میں بات کی ہے. ORC کی بات کر رہے تھے، اس کے بعد آپ نے AI کی بات کی، ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں. تو ایسے میں ایک اور بڑا خوبصورت اقدام سامنے آتا ہے ICR کا، جیسے انٹیگریٹڈ کمپلینٹ ریزولوشن ہے، کہ جو تمام پورٹل کے ساتھ ان کو مربوط کر دیا گیا ہے، چاہے وہ ISCO ہے، بجلی ہے، بالکل جی، یا جو بھی تمام جی معاملات ہیں. بالکل. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس سارے جو ڈیجیٹل چھتری تلے ان سب کو لے کے آنا، اس سے عام عوام جو ہیں، شہری جو ہیں، ان کے اعتماد کو کسی نہ کسی حد تک تقویت ضرور ملی ہے. بہت ملے گی جی. اور آپ نے جیسے فرمایا، تو اس وقت تو تقریباً لیٹ سے کوئی 200 سے زیادہ ایجنسیز جو ہیں، ادارے جو ہیں، وہ ڈائریکٹ ہمارے پورٹل پہ ہیں. صحیح.
یعنی مقصد آسان الفاظ میں ان کی کنیکٹیوٹی ہے ہمارے ساتھ. ہم ان سے پوچھ سکتے ہیں, وہ ہمیں بتا سکتے ہیں بغیر آئے جائے اور کہ وہ اس وقت اس کمپلینٹ کی سٹیٹس کیا ہے. اب میں آپ کی توسط سے اس بات کو آگے لے کے چلتا ہوں کہ جب میں آیا تھا, میں ایون اس لحاظ سے میں اسپیکر نیشنل اسمبلی کے پاس گیا جی. ایاز صادق صاحب میرے جب میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر تھا ورلڈ بینک کا, تو اس وقت یہ ہمارے منسٹر بھی تھے ای اے ڈی کے, اس سے پہلے بھی ان سے میرا تعلق رہا ہے. میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں پروفیشنلی بھی. میں ان کے پاس گیا تھا اور میں نے ان کو کہا تھا بلکہ ہمارا ایک بہت جلد ایک ڈیجیٹل کنیکٹیوٹی ہونے والی ہے, آلموسٹ ہو گئی ہے, اور اس میں یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ اس سے بڑا فورم تو ہو نہیں سکتا ایک نیشنل اسمبلی کا, ایک پارلیمنٹ. تو میں نے یہ ایک ان سے بات کی تھی جو انہوں نے بہت ایکسیپٹ کرنے کے بعد بہت پرو ایکٹیولی اس بات کو کیا کہ ہم آپس میں ایک ڈیجیٹل کنیکٹیوٹی کر لیتے ہیں جو ابھی ہم نے وہاں پہ قائم کر دی ہے. ان کو کوئی بھی کمپلینٹ ملے گی جی, ایک میں مثال دیتا ہوں, کوئی بھی ایم این اے, کیونکہ وہاں پارلیمنٹیرینز ہوتے ہیں, وہ یہ کہے کہ جی میری اس کانسٹیٹوئنسی میں یہ ایک کمپلینٹ ہے, وہ وہاں پہ ہم نے ان کا بنا دیا ہے پورٹل, وہ ان کے پاس جمع ہوگی, وہ ڈائریکٹلی ہمارے پاس آئے گی. ہم اس کا جو بھی ایک ریزالو ہوگا, اس کا جواب ہوگا, ان 60 دنوں سے پہلے ان کو دے دیں گے, وہ امیجیٹلی اپنے اس ممبر کو بتا سکیں گے. یہ ایک اس کی بہت میرا خیال ہے جلد ہی ایک فارمل اس کی ایک سیریمنی ہونے والی ہے جس میں وہ پھر انشاءاللہ اس کا اعلان بھی کریں گے. واہ. ایک سر عام تاثر پایا جاتا ہے کہ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ تحصیل وغیرہ کا دورہ کرتے ہیں, اداروں کا دورہ کرتے ہیں, ایئرپورٹس کا دورہ ہوتا ہے, تو اس دورے کی ذرا پیشگی اطلاع پہنچ جاتی ہے, اور جو اصل معاملات ہوتے ہیں, جو اصل مسائل ہوتے ہیں, وہ پھر اس پہ اثر انداز ہوتی ہے, وہ جو پیشگی اطلاع ہوتی ہے. تو اس حوالے سے کچھ عرض کیجئے. میں عرض کروں جی, اچھا سوال ہے. دیکھیں آپ کا جو اشارہ ہے جی, وہ ہے جو یہ ادارہ انسپیکشنز کرتا ہے, خاص طور پہ ایئرپورٹس کی جا کے کر لیا. پچھلے دنوں ہم نے یہاں کے ہسپتالوں کی تھی, پیمس کی تھی, پولی کلینک کی تھی, اس طریقے کا. اور یا تو کوئی ریلوے اسٹیشنز ہوتے ہیں, اس سے پہلے کی بات ہے, لیکن روڑی ریلوے اسٹیشن کی گئی تھی. ہمارا ادارہ چھاپے مارنے کا نہیں ہے, قائل ہی نہیں. صحیح. ہمارا مقصد کسی کو تنگ کرنا نہیں ہے. ہمارا مقصد کوئی یہ نہیں ہے کہ جا کے ان کو شرمندہ کریں. شرمندگی ہوگی نیچرلی اگر اس لحاظ سے کہ اس کے لیے اور کافی ادارے ہیں جو وہ کام کر سکتے ہیں اگر نہیں کر رہے تو. لیکن اتنا میں انٹرسٹنگ ہے, دلچسپی کی بات یہ ہے کہ جب کسی کو یہ معلوم چلتا ہے کہ جی یہ ہم ان کو ٹائم دیتے ہیں, بتاتے ہیں کہ اس دن آئیں گے, یہ ہم دیکھیں گے, تو ڈیفینیٹلی وہ ایک امپرومنٹ ہونے لگتی ہے, جیسے کہ ہم نے بھی کام کیا ہے, آپ کو بھی پتہ ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, اتنا میں عرض کرتا چلوں کہ اس کے بعد ہم اس کا فالو اپ رکھتے ہیں. صحیح. کہ چلے گئے, ایک چکر لگا لیا, ان کو بتا دیا کہ دیکھیں آپ نے یہ تو ٹھیک کیا تھا, لیکن 2 یا 4 دن کے بعد یہ دوبارہ ایک چیز ہو رہی ہے, تو اس کا آپ تھوڑا سا خیال کریں. ہمارا مقصد کسی ادارے کو کوئی یہ نہیں کرنا کہ اکاؤنٹیبلٹی ان ٹرمز آف دیئر پرفارمنس, بٹ میل ایڈمنسٹریشن دیکھنا ہے
ڈسکرمنیشن دیکھنی ہے، میل ایڈمنسٹریشن کا مطلب جیسے آپ نے کہا جی انتظامی ناانصافی اگر ہوئی ہو تو اس کو ایک تو اس کا بتانا ہے، ہاں اور پھر اس بتانے کے بعد اس میں اپنی ایک رائے دینی ہے، ریکمنڈیشنز دینی ہے کہ یار اس کو ریکٹیفائی کیسے کیا جائے، صحیح بہتری کیسے لائی صحیح جائے. تو یہ بھی ایک بہت ہوں جز ہے ہمارے ایک ادارے کا. بالکل تو جو بالکل چلتے چلتے سر ابھی ایئرپورٹس کا بھی حوالہ آیا تو ایک اہم طبقہ جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں وہ وہاں سے ہمیں زر مبادلہ بھیجتے ہیں، جی بالکل، اور جب وہ پاکستان آتے ہیں تو یہاں آ کر وہ شکایات بہت کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ ڈسکرمنیشن ہوئی، ان کے ساتھ ایئرپورٹ پہ پرابلم ہوئی، ان کے بعض کا کوئی پراپرٹی کے ایشوز، بہت سارے ایسے معاملات ان کے ساتھ پیش آتے ہیں. تو اس حوالے سے بھی ہمارا ادارہ جو ہے واقعی محتسب کا یہ کچھ جی بالکل کر رہا ہے. جی میں عرض کروں اس میں ہمارے قانون کے مطابق جی ایک ہمیں اختیار دیا ہوا ہے جس کو ہم کہتے ہیں گریونس کمشنر، اور گریونس کمشنر فار اوورسیز پاکستانیز بھی بنایا گیا ہے. صحیح اب میں ایک محتسب کے پاس ایک اختیار ہے کہ وہ کسی ایک اگر محسوس کرے کسی پالیسی کو دیکھتے ہوئے تو وہ ایک گریونس کمشنر بنا سکتا ہے. اب میں جیسے آپ نے اس حد تک میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گریونس کمشنر فار اوورسیز پاکستانی ہمارے پاس ایک ہیں، یہی ڈاکٹر آصف شاہ صاحب جن کا میں نے ذکر کیا، جو IRD کو بھی ہیڈ کر رہے ہیں. ہماری ایک تو اس سلسلے میں ایز آف ناؤ ایئرپورٹ پہ 1 ونڈو فیسلٹی 1 فیسیلیٹیشن ایک قائم ہے. صحیح اس میں 5-6 ایجنسیز کے جو آفیسرز ہوتے ہیں ان کا موجود ہونا ضروری ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ ہوں گے یا اس میں ہم بہتری نہیں لا سکتے، میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ وہاں پہ ایک ادارہ ایسا، ایک 1 ونڈو ایسا ہے جس سے کوئی بھی آنے والا ہمارا یا جانے والا اس لحاظ سے وہ اس کی فیسلٹی کو یوز کر سکتا ہے اپنے مسائل کے بارے میں. ایک جو امپورٹنٹ ہے کہ ایک وہاں، اور یہ بھی یہی سوچا گیا تھا کہ ہمارے جو بھائی بہنیں جو ہمارے باہر سے آتے ہیں جی، اور حقیقت میں اکانومی کے لحاظ سے دیکھیں بالکل تو لاسٹ ایئر انہوں نے جی 51 بلین ریمیٹنسز آئی ہے جو آپ کے پورے بیلنس آف پیمنٹ کو سنبھالے بیٹھے ہیں. اگر تو اس میں بہتری بہت لائی جا سکتی ہے. میں بالکل تسلیم کرتا ہوں کہ اس میں بہت پوٹینشیل ہے، بہت کام کرنے کی ضرورت ہے، اس میں افادیت لانی ہے. ہم نے اب اس کو ایک تو دوبارہ اس کو بہت اس کو غور کرتے ہوئے اس میں کچھ اقدامات لیے ہیں. صحیح. اور اس میں جو بہت ضروری میں نے سمجھا تھا، جس کا میں بہت شکر گزار بھی ہوں، کہ سیکرٹری فارن آفس میرے دفتر آئی تھیں، آمنہ بلوچ صاحبہ، بہت ہماری ڈیٹیل میں میٹنگ ہوئی. اور جی بالکل، اور اس میں کافی ایک ایجنڈا پہ کام ہو رہا ہے. 2-4 چیزیں عرض کرتا چلوں اس میں کہ جیسے کہ اس کو بہتر کیا جائے گا، FIA والے بھی ہوں گے، امیگریشن والے بھی ہوں گے، OPF بھی ہے، بالکل OPF والے بھی ہوں گے، ہمارا تو ہوں گے ہی. جی اور اس میں ایک تو ان کو امیجیٹ جو اگر کوئی مسئلہ ہوگا صحیح تو وہ کوشش کی جائے گی. اس کے علاوہ جیسے میں نے ریکویسٹ کی تھی آپ سے یا بتایا تھا کہ آگہی دینے کے لحاظ سے ایک محتسب کا ادارے کا ان کو بتایا جائے گا کہ جی اگر آپ کی پراپرٹی میٹرز ہیں جو وفاق کے لحاظ سے CDA میں زیادہ ہوتے ہیں یا وفاق کے FGEH ہے اس طریقے سے یا کہیں پہ بھی ہوں، کہ آپ مہربانی کر کے یہ ویب سائٹ ہے یا یہ
ایڈریس ہے یا یہ پتہ ہے، جو بھی آپ استعمال کرنا چاہیں وہ آپ کریں. میں نے عرض کیا اس پہ کام ہو رہا ہے اور اس پہ کام کی بہت ضرورت بھی ہے. اس کے علاوہ تھوڑی سا اویئرنیس اب میں نے کوشش ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جتنے بھی جہاں پہ لیٹ سے گلف کا ایریا ہے، نارتھ امریکہ ہے، جہاں پہ ہمارے کافی بھائی ہیں، بھائی بہنیں ہیں، لوگ ہیں، تقریباً کیا آ جاتا ہے کہ 10 ملین پلس ہیں، آلموسٹ 1 کروڑ سے زیادہ ہیں. تو وہاں پہ ایسوسیشنز بنی ہوئی ہیں ان کی، اور بڑی امپورٹنٹ ایسوسیشنز بنی ہوئی ہیں. جیسے امریکہ میں ڈاکٹرز ہے، برمنگم میں ہے، مینچسٹر میں ہے، لنڈن میں ہے، کینیڈا میں ہے. ہم ان کو اب ان سے رابطہ کر رہے ہیں، ان کو ایک تو اویئرنیس دے رہے ہیں کہ ہمارا ادارہ موجود ہے، آپ لوگوں کے لیے ہے، اور ان کو اس پہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری جو موجود کی ایک جو وہ کسی صورت میں بھی وہاں کے جو ہمارے فارن مشنز ہیں، ایمبیسیز ہیں، وہاں پہ بھی ہوں. بالکل. تو یہ ایک کوشش ہے. بالکل، میں بھی بلکہ یہی بات کرنے لگا تھا کہ فارن مشنز کو اس میں ساتھ لے کے چلنے کی ضرورت ہے، اور واقعی اس میں بڑے خاطر خواہ نتائج سامنے آ سکتے ہیں. تو سر باتیں تو بہت ہیں، تو چلتے چلتے میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے سامعین کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں، یا آپ کے ذہن میں کوئی ایسی بات جو رہ گئی ہو کرنے سے، جس کے بارے میں سامعین کا جاننا بہت ضروری ہے. دیکھیے، ایک تو میں دوبارہ آپ کا شکریہ ادا کروں جی، ڈی جی صاحب کا، سعید صاحب، انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کا، کہ آپ نے ہمیں یہ موقع دیا. میں عرض کرتا چلوں جی کہ یہ ایک ادارہ ہے محتسب کا، جس کا جو وجود ہے وہ ہے ہی قائم کمپلینٹ پہ، ایک پبلک پہ، جہاں پہ بھی وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو انتظامی ناانصافی محسوس بھی ہو رہی ہے، تو وہ مہربانی کر کے ہمیں بتائیں، آن لائن بتائیں، سینٹر میں آنا چاہیں مور دین ویلکم آئیں، کہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم جتنا اس میں بہتر کر سکیں. بس اینڈ میں وہی ہے، جیسے میں نے آپ نے ہی بات کی تھی کہ آئیں ہمیں بتائیں. بالکل. سامعین و ناظرین، وفاقی محتسب وہ منفرد اور با اختیار ادارہ ہے. آج کی گفتگو سے ہمیں یہی سامنے آیا کہ یہ ادارہ کسی بھی عام شہری کو بغیر کسی وکیل کی بھاری فیسوں کے، عدالتی چکروں کے اور طویل قانونی پیچیدگیوں کے، محض ایک سادہ درخواست پر 60 دنوں کے اندر انصاف فراہم کرتا ہے. اور سر، آپ تشریف لائے، آپ کا بہت بہت شکریہ، اور امید ہے کہ آپ کی قیادت میں یہ ادارہ عام آدمی کی داد رسی کے لیے بہت مؤثر ثابت ہوگا انشاءاللہ. آج سامعین اسٹوڈیوز میں ہمارے مہمان تھے وفاقی محتسب اعلیٰ جناب نوید کامران بلوچ، اور اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان حامد ظہور کو اجازت دیجیے، اور سنتے رہیے FM 101. اللہ حافظ. یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے.